السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج اس مسجد میں، اللہ کے اس گھر میں قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے۔ عام طور سے مسجد میں ہونے والے پروگراموں کو بہت اہمیت نہیں دی جاتی۔ آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ سامعین کی تعداد مسجد کے پروگراموں میں کم ہوتی ہے۔ وہی اگر پروگرام ہو، بڑا جلسہ ہو، کانفرنس ہو، تو لوگ بڑے شوق سے آتے ہیں۔ جبکہ بڑے بڑے پروگراموں میں اور بڑے بڑے جلسوں میں ظاہر سی بات ہے کئی علماء ہوتے ہیں، کئی تقریریں ہوتی ہیں، الگ الگ موضوعات پر باتیں ہوتی ہیں۔ سننے والے ساری باتوں کو نہ ڈھنگ سے سن پاتے ہیں، نہ دماغ میں بٹھا پاتے ہیں۔ اس طریقے کا پروگرام جو مسجد میں ہوتا ہے، اس میں عام طور سے ایک تقریر ہوئی یا زیادہ سے زیادہ 2 تقریریں ہوئی، اور مختصر وقت میں نہ رات کی جگائی ہوئی، نہ کسی کی فجر چھوٹی، نہ کسی کا پروگرام اور شیڈیول بدلا، اہم باتیں، بنیادی باتیں لوگوں کے سامنے آ جاتی۔ اچھا، بیان کرنے والوں کے لیے بھی مسجد کا پروگرام زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جتنے سکون سے میں یہاں بات کر لوں گا آپ سے، کسی جلسے میں، کسی پروگرام میں نہیں کر پاؤں۔ اور پھر آدمی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھنا خود اپنے آپ میں ایک ثواب کی چیز ہے۔ یہاں آپ فالتو کوئی کام نہیں کریں گے۔ باہر تو لوگ
تقریر بھی سن رہے ہیں، پان بھی کھا رہے ہیں، تقریر بھی سن رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، تقریر بھی سن رہے ہیں، ٹہل بھی رہے ہیں، کھا پی بھی رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو مسجد کا پروگرام یہ زیادہ فائدے کی چیز ہے بنسبت بڑے پروگراموں کے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسجد کے پروگرام، ارے مسجد میں پروگرام ہے، بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، بہت کم اہمیت دی جاتی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. آج میری تقریر کا جو عنوان ہے وہ شاید آپ نے واٹس ایپ پر دیکھا ہو، صبر اور شکر. ان دو چیزوں پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کروں. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر کچھ بات کروں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور قرآن کی ایک آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 2999. حدیث کے راوی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المومن. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر. مومن ہر حال میں بھلائی میں رہتا ہے، ہر حال میں اچھائی میں رہتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سوائے مومن کے کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں بھلائی میں رہے، خوشی میں رہے، اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو رہے. کیا مطلب اس حدیث کا، اس اللہ کے رسول کے اس فرمان کا؟ آگے اللہ کے رسول اس کی وضاحت کرتے ہیں. ان اصابتہ سراء شکر. اگر مومن خوشحالی میں ہوتا ہے، اچھے حال میں ہوتا ہے، اگر مومن کے اوپر کوئی اچھی چیز آتی ہے، کوئی اچھی خبر ملتی ہے، شکرت، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو خوشحالی میں، اچھے دنوں میں، اچھے حالات میں وہ بھلائی میں رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ. اور اگر مومن تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے، کسی پریشانی میں ڈال دیتا ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی مر جاتی ہے، کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بھی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، تو مومن کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. صبر کرتا ہے. فکان خیرا لہ. تو مصیبت اور تکلیف بھی ایک مومن کے لیے بھلائی کا سبب بن جاتی. یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان دو چیزوں کا نام ہے. اگر ایمان کو ہم ڈیوائڈ کریں تو ایمان کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر. ظاہر سی بات ہے کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، یا تو سکھ یا تو دکھ. یا تو انسان بہت اچھے حال میں یا انسان پریشانی میں. پریشانی اور برے حال میں صبر کرے اور اچھے دنوں میں شکر کرے تو انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. میرے خیال سے صبر اور شکر کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کافی. اب آئیے سورہ حج کی ایک آیت کریمہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کنارے کھڑے ہو کے کرتے ہیں. جیسے جنگ کے میدان میں ایک بزدل آدمی ہوتا ہے، وہ میدان جنگ میں جب دیکھتا ہے کہ میری فوج جیتنے لگی ہے تو وہ میدان جنگ میں آ جاتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ میری فوج ہارنے والی ہے تو میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. میرے بندوں میں، انسانوں میں کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے کھڑے ہو کے کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ. اگر ان کے اوپر کوئی بھلائی آتی ہے، ان کے اوپر کوئی نعمت انہیں ملتی ہے، انہیں کوئی اچھی خبر ملتی ہے، ان کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں، اطمأن بہ، تب تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں.
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش ہو جاتی ہے، کوئی امتحان آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی نامراد ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھا۔ کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ میں اس حدیث کا مطلب بتایا جا رہا ہے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب نعمت ملے تو شکر کرے، اور آزمائش آئے تو صبر کرے، اور اس کے مقابلے میں جو بے ایمان آدمی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو اللہ کو یاد کر لیتا ہے، لیکن پریشانی آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کنارے کھڑے ہو کے، اللہ نے کیا تعبیر استعمال کی، کیا جملہ استعمال کیا اللہ نے، کنارے کھڑے ہو کے ہماری عبادت کر رہا ہے، بیچ میدان میں نہیں آ رہا ہے، کنارے کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے کہ جہاں فائدہ ہوگا وہاں اللہ کو یاد کریں گے، نقصان ہوگا تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے صبر اور شکر۔ آئیے پہلے صبر کو سمجھ لیں، صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو باندھ لینا، کسی چیز کو کنٹرول کرنا، ٹو پریونٹ، ٹو کنٹرول، کسی چیز کو روکنا، کسی چیز کو باندھنا۔ شریعت میں صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شریعت میں صبر 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، الصبر علی المصیبہ، کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، آدمی شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، روئے نہ، چلائے نہ، چیخے نہ، واویلا نہ کرے، بلکہ اللہ کی تقدیر کا حصہ مان کر کے اپنے آپ کو روک لے، دیٹ از کالڈ صبر، اس کو کہا جاتا ہے صبر۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کے کام پر جمع رہے، شیطان اپنی چال چلتا رہے، دنیا والے پریشان کرتے رہے، مگر اللہ کے دین پر چلتا رہے، اللہ کی اطاعت پر چلتا رہے، یہ صبر کی دوسری قسم۔ اور صبر کی تیسری قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، ہر طرف فتنے ہوں، برائیاں ہوں، برائیوں کی باڑھ آ گئی ہو، سیلاب آ گیا ہو، مگر انسان اپنے آپ کو برائی سے بچا کے رکھے، یہ بھی صبر ہے۔ ان تینوں چیزوں کا نام صبر ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو صبر کے اندر پورا اسلام آ جاتا ہے، پورا دین آ جاتا ہے۔ عام طور سے جب صبر کی بات آتی ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کوئی ایکسٹرا چیز ہے، اسلام کے فنڈامنٹل سے الگ کوئی ایکسٹرا چیز ہے، نہیں، اسلام کے فنڈامنٹلز میں سے ہے صبر، اور صبر کے بغیر مسلمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، قدم قدم پہ صبر چاہیے۔ اسلام کے 5 ارکان آپ دیکھیے، سب سے پہلا رکن توحید ہے، توحید میں بھی صبر چاہیے۔ دنیا لاکھ آپ کو پریشان کرے، لاکھ آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے، لیکن آپ توحید سے سمجھوتا نہ کریں، آپ شرک کے راستے پر نہ جائیں، توحید کی راہ میں بھی قدم قدم پہ صبر کی ضرورت پڑے گی۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، نماز کی پابندی کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑے گا۔ 5 ٹائم کی نماز اگر پابندی سے کوئی پڑھے گا تو اس کو اپنے نفس کے اوپر صبر تو کرنا پڑے گا، اسے کام دھندا بن کر کے، دکانیں بن کر کے، کام بن کر کے نماز کے ٹائم نماز کے لیے آنا پڑے گا، اسے بستر کا آرام چھوڑ کر کے، نرم و نازک بستر اور چادر چھوڑ کر کے، ٹھنڈی کے موسم میں، سردی کے موسم میں آرام چھوڑ کر کے، بستر چھوڑ کے نماز کے لیے آنا ہوگا، یہاں پر بھی صبر چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 1 کروڑ روپئے دیے، اس 1 کروڑ روپئے میں 2.5 لاکھ روپئے زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کماتا ہے، انسان اپنی کمائی میں سے 2.5% نکالے، اس کے لیے کلیجہ چاہیے، اس کے لیے صبر چاہیے، یہاں پر بھی صبر کماتا ہے۔ رمضان کا روزہ ہے، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روزہ تو پورا صبر ہی کا نام ہے،
انسان اپنے آپ کو حلال چیزوں سے، جائز چیزوں سے، کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، بیوی حلال ہے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ بھی صبر ہے. حج ہے، حج کے اوپر بھی اگر آپ غور کریں، قدم قدم پہ آپ کو صبر کرنا ہے. آپ حج کرنے کے لیے گئے، 40 دن تک، 30 دن تک، 35 دن تک آپ کو پریوار سے دور رہنا ہے، لاکھوں میل دور کا سفر ہے. اس کے بعد جہاں آپ گئے ہیں وہاں آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے. پھر وہاں آپ کو جتنے کام بتائے گئے، جتنے ارکان بتائے گئے، آپ کو دماغ نہیں لگانا ہے. جیسے قرآن حدیث میں ایز اٹ از کرنا ہے. آپ کو اس کے بارے میں سوچنا نہیں کہ حجر اسود کا ہم بوسہ کیوں لیں، ہم خانے کعبہ کا طواف کیوں کریں، ہم صفا اور مروہ کے بیچ میں کیوں دوڑے. وہاں پر بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو غور کریں تو پورا اسلام صبر ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار صبر کا ذکر کیا ہے. اور صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ یہاں تک کہہ دیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ہم بغیر حساب بدلہ دیں گے. صبر کا کوئی بدلہ نہیں ہے. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے، بغیر کوانٹٹی کے ہم بدلہ دیں گے. اللہ تعالی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، ہم جنت سب کو نہیں دیں گے، ہم جنت انہی لوگوں کو دیں گے جو صبر کریں گے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا. جنتیوں کو اگر ہم جنت دیں گے تو ان کے صبر کی بدولت دیں گے. جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ صبر کا ذکر کر رہا ہے. میرے بھائیوں، آج پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، تکلیف میں، دکھوں میں ہیں، ستائے جا رہے ہیں. ہندوستان سے لے کر سیریا تک، فلسطین سے لے کر کے برما تک مسلمان آج ظلم و ستم کے شکار ہیں. قرآن کریم نے 1400 سال پہلے مسلمانوں کو دشمنوں کی چالوں کو ناکام کرنے کا نسخہ بتایا. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، صبر اپنے اندر پیدا کر لو اور اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو، صبر کرنے والے بن جاؤ اور متقی بن جاؤ، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے دشمنوں کی چال تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گی. یہاں پر بھی آپ دیکھیں صبر کا ذکر ہے. ابھی آپ نے پروگرام کے پہلے تلاوت قرآن سنی، سورہ بقرہ کی 2 پارے کی آپ نے آیتیں سنی. وہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ صبر کا ذکر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میرے بندو، ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی تو بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی خوف اور دہشت کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، اناج کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے، جانوں کی کمی کے ذریعے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. لیکن اے میرے نبی، آزمائیں گے ہم سب کو، امتحان تو ہم سب کا لیں گے، مگر سارے کے سارے لوگ پاس نہیں ہوں گے. پاس کون لوگ ہوں گے؟ کامیاب کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والے کامیاب ہوں گے. صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، قالوا، تو ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم لوگوں کو بھی یاد ہے، کسی کے انتقال کی خبر سنتے پھٹ سے منہ سے نکل جاتا ہے. اس کا مطلب بھی سمجھا کیا بولتے ہیں؟ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس کے مطلب پر غور کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہوا کہ کاروبار میں اگر منافع ہو رہا ہے، کاروبار اگر چل رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ چلا رہا ہے. اور اگر کاروبار میں نقصان ہو گیا، مندی آ گئی، تو یہ بھی مصیبت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اگر میرے گھر میں بیٹے کا جنم ہوا، بیٹا پیدا ہوا، ہم نے خوشیاں منائی، ہم نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا.
بیٹا دنیا سے چلا گیا تو یہ مصیبت بھی اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے، کیونکہ بیٹا دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور اپنی طرف بلانے والا بھی وہی ہے۔ انا للہ، ہم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے اختیار میں، اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں مر کے لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ صبر کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں؟ صبر کا مطلب اگر سمجھنا ہے تو اپنے نبی سے سمجھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، آپ کے کلیجے کا ٹکڑا، آپ کا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، نبی کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو گود میں لیے ہیں، ابراہیم کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، نبی کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کی نظریں اپنے نبی کے آنسو پر پڑتی ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ما ھذا، اے اللہ کے رسول ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ تو رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، اے عبد الرحمن یہ تو اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں رکھی ہے۔ اے عبد الرحمن، باپ اگر بیٹے کے مرنے پر باپ کی آنکھوں میں آنسو نکل جائے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو اس انسان کے دل میں رحمت کی نشانی ہے۔ اس کے بعد بخاری کے جو الفاظ ہیں میرے بھائیوں، وہ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے چاہیے۔ نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اپنے بیٹے کی لاش کو اللہ کے نبی لیے ہوئے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ لوگوں، صبر کا نمونہ اپنے رسول سے سیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان العین تدمع، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، والقلب یحزن، میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضى ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں بولیں گے جو اللہ کو ناراض کرتے۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا دنیا سے چلا جائے مگر انسان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کرے۔ صبر اس کا نام ہے میرے۔ صبر کا مطلب اگر سیکھنا ہے، بخاری کی روایت اٹھائیے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالی کلوٹی عورت ہے، وہ آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی انی اسرعو، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، مجھے چکر آتا ہے، مرگی کا دورہ آتا ہے، میں گر پڑتی ہوں، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، اور جب مجھے یہ دورہ آتا ہے تو میں ننگی ہو جاتی ہوں، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، میرا ستر کھل جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی دعا کر دیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا جواب دیتے ہیں، ان شئتی صبرتی، اگر تم صبر کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت ملے گی۔ ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، اگر تم صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی۔ وان شئتی دعوت لکی، اور اگر تم کہو گی، تم چاہو گی تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی، مگر تب میں جنت کی گارنٹی نہیں دیتا ہوں، لیکن اگر تم اس مصیبت پر صبر کر لیتی ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ غور کریں، اس عورت کو اللہ کے نبی نے دو آپشن دے دی، ایک طرف مرگی جیسی خطرناک بیماری ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ کنٹرول نہیں، اپنے اوپر کپڑے اتر جاتے ہیں، اور دوسری طرف جنت ہے۔ کیا عورت تھی وہ، کتنا اس کے دل میں کیسا ایمان تھا۔ وہ عورت جواب دیتی ہے اے اللہ کے رسول، اگر صبر کرنے سے مجھے جنت ملے گی، اصبر، تو میں صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یہ بیماری برداشت کر لوں گی، میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گی، لیکن اے اللہ کے رسول میری ایک ریکویسٹ ہے،
میری یہ گزارش ہے، جب یہ دورہ میرے اوپر آتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اس حالت میں بھی میری سطر نہ کھلے، میری شرمگاہ نہ کھلے. بس اتنی دعا آپ کر دیجئے، باقی بیماری میں برداشت کریں. کالی کلوٹی عورت تھی وہ، مگر شرم و حیا، اس کی غیرت دیکھیے کہ اسے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اس حال میں، جبکہ اس حال میں اگر اس کی شرمگاہ کھل جاتی تھی اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مجنون اگر کوئی آدمی ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو پاگل پن کی حالت میں اگر کوئی گناہ کر بھی دے تو اس کے نام اعمال میں لکھا نہیں جائے. ظاہر سی بات ہے، مرگی کے دورے کے حال میں آدمی کیا کر رہا ہے اسے خود پتا نہیں. وہ معاف تھا، مگر اس عورت کی غیرت اور شرم و حیا دیکھیے. وہ کہتی نہیں اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے کم سے کم میری شرمگاہ. اس کا نام ہے میرے بھائیو صبر. یہ صبر بڑی عظیم اور بڑی اعلیٰ چیز ہے. دنیا میں مصیبتیں جب ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ مومن کے اوپر آنے والی ہر مصیبت بھی اس کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آتی ہے. مصیبت مانگنے کی دعا نہیں کی گئی ہے، لیکن مصیبت آ جائے تو صبر کرو، صبر کرنے سے وہ مصیبت بھی آپ کے لیے رحمت بن جائے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، مسلمان کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی غم ہوتے ہیں، جو بھی رنج ہوتے ہیں، تھکاوٹ، یہاں تک کہ انسان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، حتی الشوکۃ یشاکھا، اگر مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الا کفر اللہ بہا من خطایا، اللہ تعالیٰ اس کی ان مصیبتوں کو، اس کی تکلیف کو، اس کے اس پاؤں کے کانٹے کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انسان کو دنیا میں صبر مل جائے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، مگر صبر کرنے کے لیے انسان کو کہتے ہیں نا لوہے کے چنے چبانے پڑے. صبر کوئی ایسی چیز نہیں کہ آسمان سے اترے اور ہمیں مل جائے. صبر کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرنے کی کوشش کرے گا وہ صبر، اس کو اللہ تعالیٰ صبر کی دولت عطا فرمائے گا. وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں صبر سے بہترین دولت دنیا میں کسی کو نہیں دی گئی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں وہ ہم سب کی ماں ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں. اللہ کے نبی سے شادی ہونے سے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی حضرت ابو سلمہ سے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے، دونوں میاں بیوی میں بہت پیار تھا، بہت محبت. مسلم شریف کی روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبت، جب کسی مسلمان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور مصیبت کے آنے کے بعد وہ مسلمان اگر یہ دعا پڑھے جو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو قرآن میں بتایا گیا اتنا پڑھنے کے، اس کے آگے ایک اور دعا بتائی. یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کے آگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ دعا پڑھی جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کیا پڑھا جائے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ تو میری مصیبت میں مجھے اجر اور ثواب عطا فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ تو میری مصیبت میں مجھے صبر، اجر اور ثواب عطا فرما. واخلف لی خیرا منہا، اور اس چیز کے بدلے میں اس سے بہتر چیز تو مجھ کو عطا فرما. اللہ کے نبی فرماتے کہ اگر کسی مسلمان پر مصیبت آ جائے اور وہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ
اس کی مصیبت میں جو چیز اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے اللہ اس سے بہترین چیز اس سے بہتر چیز اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، جب میرے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ کا انتقال ہوا، تو مجھے نبی کی یہ دعا یاد آئی۔ نبی نے کہا تھا مصیبت میں یہ دعا پڑھا کرو، تو میں یہ سوچنے لگی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بہتر چیز اس کو دے گا۔ میرے شوہر سے بہترین شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے؟ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر تو اتنے بڑے تھے، اتنا اونچا مقام تھا کہ سب سے پہلا پریوار جو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے گیا تھا، پہلا پریوار، ایک انسان کی بات نہیں، پورا پریوار اگر سب سے پہلا کسی کا ہجرت کرنے گیا تھا تو میرے شوہر ابو سلمہ کا، یہ میرے شوہر کا مقام تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا میرے شوہر سے بہترین شوہر بھی مجھے مل سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں آیا، ثم انی قلت، مگر پھر بھی میں نے پڑھ لی۔ اللہ، یہ دیکھیے دماغ قبول نہیں کر رہا ہے کہ کیسے میرے شوہر سے بہترین شوہر مجھے ملے گا، مگر نبی نے تعلیم دی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی کہ میں نے وہ دعا پڑھ، اور جب میں نے دعا پڑھ لی تو واقعی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے شوہر سے بہترین شوہر دے دیا۔ میری شادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول سے بہترین شوہر کس کو مل سکتا ہے؟ تو یہ صبر کا بدلہ ہے میرے بھائی۔ مگر ایک بات بتاؤں آپ کو، صبر کے اندر ایک کنڈیشن اور ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو آپ کسی سے شکایت مت کریں، اللہ سے شکایت کریں۔ دنیا والوں کے سامنے شکایت کرنا اپنے غم کی، یہ صبر کے خلاف ہے۔ صبر یہ ہے کہ شکایت کی جائے تو اس کے سامنے کی جائے کہ جو ہماری مصیبت کو دور کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، لیکن دنیا والوں کے سامنے شکایت کرنا یہ صبر کے خلاف۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھو، ایوب علیہ السلام کے پورے بدن میں بیماری تھی، تکلیف تھی، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، پریوار چھوڑ کے چلا گیا، بچے چھوڑ کے چلے گئے، مگر ایوب علیہ السلام نے کسی کے سامنے شکوہ نہیں، شکوہ کیا تو اللہ کے سامنے کیا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یاد کرو میرے بندے ایوب کو، میرا بندہ ایوب اپنے رب کو پکارتا اور کہتا ہے اے اللہ میرے اوپر یہ بیماری پہنچی ہے، یہ مصیبت پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور میری بیماری کو دور کرنے والا تو ہے۔ ایوب علیہ السلام نے شکوہ کیا، مگر کس کے سامنے کیا؟ اللہ کے سامنے کیا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹا چلا گیا، سب سے لاڈلا بیٹا، سب سے چہیتا بیٹا، بیٹے کو گئے ہوئے بھی 20 سال گزر گئے، بیٹا گیا تھا چھوٹا سا تھا، آج بیٹا جوان ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر، ہائے میرا بیٹا یوسف، بیٹے کو یاد کر۔ گھر والے کہتے ہیں آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آج بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں انما اشکو بتی وحزنی الی اللہ، میں اگر اب شکایت کر رہا ہوں تو تمہارے سامنے نہیں کر رہا ہوں، میں تو اپنے مالک کے سامنے کر رہا ہوں، میں شکوہ کر رہا ہوں تو اپنے رب کے دربار میں کر رہا ہوں، تم سے تھوڑی کر رہا ہوں۔ مجھے اپنے رب سے امید ہے، تم سمجھتے ہو امپاسبل، ناممکن، میں ناممکن نہیں سمجھتا، میرا اللہ آج بھی میرا بیٹا مجھے واپس دے سکتا ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں شکوہ کروں، تم کو کیا اعتراض ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں۔ جی چاہتا ہے ایک واقعہ اور صبر کے اوپر پیش کروں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کی وہ عورت ہیں، وہ خاتون ہیں کہ جن کی سیرت ہر مسلمان عورت کو پڑھنی چاہیے۔
اگر آپ اپنے گھر والوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کچھ مت بتائیے، صرف ام سلیم کی سیرت پر کوئی کتاب لے کے ان کو سنا دیجئے، پڑھا دیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم کردار اپنے گھر والوں کو دیں۔ ام سلیم کون ہے؟ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتانے کا موقع تو نہیں، بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ام سلیم وہ ہیں جن کے پیٹ سے انس ابن مالک پیدا ہوئے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول کی خدمت میں وقف کر دیا کہ لیجئے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا انس ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے، اسے دین کی باتیں سنائیے، اسے اچھی باتیں سنائیے، اسے اسلام کے لیے میں نے قربان کر دیا، وقف کر دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کا نام رکھا جاتا ہے ابو عمیر، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی جب ان کے گھر میں آتے ہیں، اس بچے کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس بچے کو گود میں لیتے ہیں، بچے سے پیار کرتے ہیں، بچہ اللہ کے نبی کے ساتھ گھل مل گیا ہے۔ بچہ جب 4-5 سال کا ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، اور بیماری اس قدر بڑھتی ہے کہ بچے کے جو ہے زندگی اس کی خطرے میں پڑتی۔ ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ دوا اور علاج کے معاملے میں اتنا ترقی یافتہ نہیں، دوا ہو رہی ہے، حکیم لوگ آ رہے ہیں، لیکن بچے کی حالت ٹھیک نہیں۔ بچے کے باپ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی، ان کو کسی کام سے سفر پہ جانا پڑا۔ جانے کے پہلے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بچہ بیمار ہے، اس کا بڑا خیال رکھنا، اس کے علاج میں، اس کی دوا علاج میں کوئی کوتاہی مت کرنا۔ بیوی کو سمجھا بجھا کے چلے جاتے ہیں، ابھی لوٹے نہیں ہیں، واپس نہیں آئے کہ بچے کا انتقال ہو۔ اور جس دن بچے کا انتقال ہوا تھا، اسی دن حضرت ابو طلحہ شام کو گھر پہ آنے والے۔ ام سلیم سارے گھر والوں سے کہتے دیکھو بچے کے باپ آ جانے والے ہیں، بچے کی موت کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، میں بتاؤں۔ سب لوگ اپنی زبان بند رکھیں۔ شام کو جب ابو طلحہ گھر آتے ہی پہلا سوال کرتے ہیں، بچہ میرا کیسا ہے، بیٹا میرا کیسا ہے؟ ام سلیم کہتی ہے کہ آپ کا بیٹا پہلے سے زیادہ آرام سے، جس تکلیف میں تھا، جس مصیبت میں تھا، ظاہر سی بات ہے مر گیا، اللہ کے ہاں چلا گیا تو یقیناً آرام سے ہے، لیکن شوہر کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مر گیا، کہ آپ گھبرائیے مت، آپ کا بچہ پہلے سے زیادہ آرام سے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بچے کے سامنے، شوہر کے سامنے کھانا لاتی، کھانا کھلاتی، اور اس کے بعد اپنے شوہر کے لیے سجتی ہیں، سنورتی ہیں۔ ایک عورت کی کہ میک اپ پر، اس کے جسم پر، اس کی زیب و زینت پر پہلا حق اس کے شوہر۔ گھر میں بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہیں، سجتی ہیں، سنورتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہو۔ صبح ام سلیم اپنے شوہر سے کہتی ہیں ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ بتائیے، اگر کچھ لوگ اپنا سامان ادھار کہیں دے دیں اور پھر واپس مانگے، تو جس کو دیا ہے ادھار امانت کے طور پر، تو اس کو دے دینا چاہیے یا اس کو برا ماننا چاہیے؟ کہا کیوں برا ماننا چاہیے؟ جس کا سامان ہے وہ واپس مانگ رہا ہے، دے دینا چاہیے۔ کہا کہ آپ کا بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اللہ نے آپ کا بیٹا اٹھایا۔ ابو طلحہ کے دل و دماغ جیسے کام نہیں کر رہا۔ کہا کہ میرا بیٹا مر گیا تو مجھے آپ بتا رہی ہو؟ میں رات میں آرام سے سوتا رہا، تم میک اپ کرتی رہی، سجتی رہی، سنورتی رہی، میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہا، میں سارے کام کرتا رہا۔ ابو طلحہ غصے میں بھرے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس کہا ہے اللہ کے نبی میری بیوی نے ایسا ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری بیوی نے کون سا غلط کہا؟ تم اگر باپ ہو تو کیا وہ ایک ماں نہیں؟ تمہیں اگر اپنے بچے کے جانے کا دکھ ہے، غم ہے، صدمہ ہے، کیا تمہاری بیوی کو نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہے، اور اے ابو طلحہ جاؤ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے کو برکت دے گا اور ایک نیک اولاد تمہارے گھر میں جنم دے گا۔ اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس واقعے کے بعد جو اگلا بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا جاتا ہے، اور پھر اس بچے کے آگے چل کے جب وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے اس کے 9 لڑکے ہوتے ہیں، اور 9 کے 9 لڑکے قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم۔ یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں صبر۔ صبر کی دولت اگر کسی کو مل جائے اس کی زندگی صبر جاتی ہے، مصیبتوں میں بھی وہ بکھرتا نہیں ہے، پریشانیوں میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے شکوا نہیں۔ تو یہ ایمان کا ہاف ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے صبر، اور ایمان کا سیکنڈ ہاف کیا ہے؟ شکر ہے۔ شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی نعمت ہمیں مل رہی، جو احسان کر رہا ہے، اس کے احسان کو زبان سے بیان کیا جائے، دل سے اس کے احسان کو مانا جائے، اور بدن سے اس کے احسان کا بدلہ اتارا جائے، اس کا نام شکر۔ دل میں سب سے پہلے یہ مانا جائے کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی۔ آج تو بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی پیسہ کماتا ہے، کاروبار چلتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ ارے میاں یہ میرا دماغ تھا کہ میرا کام اتنا آگے بڑھا، یہ میرا ٹیلنٹ تھا، میرا باپ تو کچھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا، میں نے آج کروڑوں کی پراپرٹی بنا لی، یہ میرا کمال ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، میں اتنا بڑا کاروباری ہوں۔ اللہ کی قسم یہ مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، یہ قارون کی سوچ ہے۔ قارون کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی، قارون کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ کون تھا یہ؟ قارون کون تھا؟ بادشاہ تھا؟ تب آپ نے قارون کے بارے میں نہیں سنا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی تھا، یہ بادشاہ نہیں تھا، یہ اس زمانے کا ریچسٹ پرسن تھا، سب سے امیر آدمی، اس زمانے کے ٹاپ 10 میں بھی یہ ٹاپ تھا۔ جیسے آج ہوتا ہے نا دنیا کے سب سے امیر لوگ کون ہیں، جیسے ہندوستان کے سب سے امیر لوگ کون ہیں، تو سب سے امیر لوگوں میں یہ کیا نام ہے، جیو کمپنی کے جو مالک ہیں مکیش امبانی، ان کا نام آتا ہے، اور بھی ہیں، آدتیہ برلا ہیں، کون کون ہے۔ پوری دنیا کی بات آتی ہے تو بل گیٹس کا نام آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بل گیٹس جو ہے 1 سیکنڈ میں اتنے لاکھ اتنے کروڑ کما لیتا ہے۔ تو قارون جو تھا یہ اس زمانے کا بل گیٹس تھا۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قصص کے اندر، ان قارون من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، قارون نے اپنی قوم کے اوپر ظلم کیا، وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اتنے خزانے تھے کہ اس کی دولت، اس کے خزانے جن کوٹھریوں میں رکھے رہتے تھے، جن تہخانوں میں رکھے رہتے تھے، اس کے خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے اونٹوں پر لادی جاتی تھی، کئی اونٹوں کے اوپر۔ خزانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، خزانے جہاں رکھے جاتے تھے، خزانے کی جو چابیاں ہوتی تھی وہ چابیاں کہاں رکھی جاتی تھی؟ بڑے بڑے اونٹوں پر اگر لادی جائیں اتنی چابیاں ہوتی۔ یہ قارون کا خزانہ تھا۔ اذ قال له قومه لا تفرح، قارون کی قوم کے اندر کچھ نیک لوگ تھے، کچھ اللہ والے تھے، ان لوگوں نے قارون سے کہا لا تفرح، اے قارون تو اپنی دولت پر بہت غرور مت کر، بہت زیادہ تو مت اترا، بہت زیادہ ناز مت کر، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں کو، اترانے والوں کو، ناز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون تجھے اللہ نے جو دولت دی ہے اس دولت سے تو اپنی آخرت کی تیاری کر، تو اللہ تعالیٰ کی اس دولت سے آخرت کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تو دنیا میں اچھا کھانا کھا، اچھا کپڑا پہن،
دنیا والوں کا حق ادا کر، تو دنیا کا حق مت بھول لیکن آخرت کی تیاری کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اے قارون جب اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو تو بھی غریبوں کا خیال کر، تو سماج کے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا خیال کر۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر فساد مت پھیلا، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قارون صاحب جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب سنیے ان کا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون کہتا ہے یہ دولت میرے ٹیلنٹ کے بل پر مجھے ملی ہے، یہ دولت میں نے باپ دادا سے نہیں پائی ہے، یہ دولت مجھے ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ قارون اس دولت کے لائق ہے، اس لیے اللہ نے مجھے یہ دولت دی۔ یہ جملہ بولتا ہے، کہتا ہے یہ اچھا قارون نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے نہیں دیا، کہا اللہ ہی نے دیا ہے مگر میرے ٹیلنٹ سے دیا۔ انما اوتیتہ علی علم، اللہ کو پتا تھا کہ میں بہت ٹیلنٹ والا ہوں اس لیے اللہ نے مجھے دولت دی۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ قارون کو ڈانٹ رہا ہے، اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ اے قارون تجھے پتا نہیں؟ ارے تو بہت بڑا اپنے آپ کو 30 مار کھا سمجھتا ہے، تجھ سے پہلے بڑے بڑے آئے اور بہ گئے، تجھ سے پہلے قوم عاد دنیا میں آئی، قوم سمود دنیا میں آئی، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں، خزانوں کی کمی نہیں، اور اتنی لمبی لمبی ہائٹ تھی ان کی کہ پہاڑوں پہ مکان بناتے تھے، پہاڑ توڑ کے مکان بناتے تھے، تجھ سے زیادہ طاقتور تھے، مگر اللہ سے بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهُمُ الْمُجْرِمُونَ، اللہ نے جب عذاب نازل کیا تو اللہ نے پوچھا بھی نہیں کہ کس حال میں، وہ اللہ کا عذاب آیا تو جو جہاں ہے جیسے ہے اسی حال میں اللہ کو پیارا ہو۔ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قارون نکلا شیروانی اروانی پہن کے، ٹوپی لگا کے، خوشبو لگا کے، بہترین کپڑا پہن کے، اس زمانے کا جو بھی ٹرینڈ رہا ہوگا، سج کے سور کے جب نکلا ہے تو قارون کی قوم میں جو تھوڑے کمزور ایمان والے تھے ان لوگوں نے دیکھ کر کہا، جو دنیا دار لوگ تھے، کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے اللہ قارون کا کپڑا کتنا شاندار ہے، قارون کی شیروانی کتنی زبردست ہے، قارون سونے کا کنگن پہنے ہوئے، اے اللہ کاش قارون کی جتنی دولت ہمیں بھی مل جاتی، انہو لذو حظ عظیم، قارون تو بڑا خوش نصیب ہے۔ یہ قارون کی قوم میں جو دنیا دار لوگ تھے ان لوگوں نے کہا، لیکن قارون کی قوم میں کچھ اللہ والے بھی تھے۔ وہ اللہ والے کیسے تھے؟ اللہ کہتا ہے وقال الذین اوتوا العلم، قارون کی قوم میں کچھ ایسے لوگ تھے جو علم والے تھے، پتہ لگا کہ علم جو ہے انسان کو آخرت کی تیاری کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جس علم کو سیکھنے کے بعد بھی انسان دنیا دار رہے، آخرت کی طلب پیدا نہ ہو، ایسی ڈگری کسی کام کی نہیں، ایسا علم کسی کام۔ علم تو وہ ہے جو انسان کے اندر آخرت کی تیاری کے جذبہ۔ اللہ کہتا ہے کہ قارون کی قوم میں جو علم والے تھے انہوں نے کیا کہا، وَيْلَكُمْ، تباہ ہو جاؤ تم، برباد ہو جاؤ تم، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے تم قارون کی دولت پہ مر رہے ہو، اللہ کے یہاں جو ثواب ملے گا، جو بدلہ ملے گا، ایمان والوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، قارون کو ہم نے دھسا دیا زمین، قارون کو بھی دھسایا، وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اور اس کے محل کو بھی دھسا دیا۔ قارون صاحب بھی زمین کے اندر، اور قارون صاحب کی اربوں خربوں کی سمپتی بھی زمین کے اندر، ان کے جو لمبے چوڑے خزانے تھے، جو خزانوں کی چابیاں بڑے بڑے اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، سارا کا سارا خزانہ زمین کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے فما کان لہ من فئۃ ینصرون، قارون کی خدمت کرنے کے لیے نوکر چاکر کی بھیڑ لگی رہتی تھی، مگر آج جب قارون زمین میں دھسا ہے کوئی بچانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ قارون صاحب کس حال میں۔ ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے، ہمارے سماج میں
کل کا کروڑ پتی آدمی آج بھیک مانگ رہا ہے. حیدرآباد میں گیا. حیدرآباد میں ایک زمانہ تھا وہاں نظام کی بادشاہت تھی. حیدرآباد کا جو نواب ہوتا تھا اس کو نظام کہا جاتا تھا. آج نظام کی اولادیں بھیک مانگ رہی حیدرآباد کے. کوئی پوچھ نہیں رہا. جس کے ہاتھ میں پورا حیدرآباد تھا, کروڑوں کی سمپتی تھی, آج ان کے بچے بھیک مانگنے پر مجبور. میرے بھائیوں, تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ کب کس کا دن پھر, کب اللہ تعالیٰ کس غریب کو اٹھا کے آسمان پہ چڑھا دے اور آسمان سے کس کو زمین پہ سوریا سے زمین کی پستیوں میں گرا دے. اللہ کی قدرت ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اللہ. اور ایک مثال تو ہمارے ملک میں موجود ہے. 20-25 سال 30 سال 40 سال پہلے جب گجرات کے اندر ہمارے وزیر اعظم صاحب چائے بیچ رہے ہوں گے کسی اسٹیشن پر, انہوں نے کبھی سوچا ہوگا کہ ملک کی سب سے بڑی گدی مجھے ملے گی؟ یہ بھی اللہ ہی کی مشیت ہے, اللہ کی طرف سے ہے. آج ہندوستان کی سب سے اونچی گدی پر اللہ نے ان کو بٹھایا. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ دن پھیرتا ہے. انسان کو اگر اللہ نے دولت دی ہے, حکومت دی ہے, غلبہ دیا ہے, عزت دی ہے, انسان غرور نہ کرے, انسان تکبر نہ کرے, بلکہ نعمت جس کی طرف سے ملی ہے اس کا شکریہ ادا کرے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے, انسان شکریہ ادا نہیں کرتا. اور شیطان نے بھی یہی چیلنج کیا تھا. شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے دھتکارا تھا اور اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ لا تجد اکثرہم شاکرین, میں تیرے بندوں کو ایسا گمراہ کروں گا کہ تیرے بندوں کی میجورٹی تیرا شکریہ نہیں ادا کرے گی, تیرے زیادہ تر بندے ناشکرے بن جائیں گے. اور اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر کہا کہ ابلیس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا, آج میرے زیادہ تر بندے میرے ناشکرے. کبھی غور کیجیے, آپ تو ہندوستان میں رہتے ہیں, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پانی کی پوجا ہو رہی, جانور کی عبادت ہو رہی, حتیٰ کہ انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے. روزی اللہ دے رہا ہے, آکسیجن وہ دے رہا ہے, پانی وہ دے رہا ہے, جلا وہ رہا ہے, موت وہ دے رہا ہے, سب کچھ وہ دے رہا ہے. اس کی زمین پر رہ کے اس کا کھا کے انسان دوسروں کے آگے سجدہ کر رہا ہے, شرمگاہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے, گائے کے آگے سجدہ کر رہا ہے, اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کسی کو غریب نواز کا خطاب دے رہا ہے, کسی کو غوث اعظم کہہ رہا ہے. جو اللہ کو پیارے ہو گئے, جو اللہ کے ولی بھی تھے, اللہ کے پیارے بھی تھے, لیکن آج منو مٹی نیچے دفن ہے, جن کو کچھ پتا نہیں وہ کس حال میں, ہم کو کچھ پتا نہیں, آج ان کے سامنے جو جا کے سجدے کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, میرے بندوں میں میرا شکر ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. انسان کی فطرت ہے, انسان ناشکر ہے. تو اللہ تعالی جب نعمت دیتا ہے تو اس میں بھی امتحان ہوتا ہے. اللہ جب نعمت چھین لیتا ہے تب بھی امتحان ہوتا ہے. نعمت جب چھینتا ہے تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ دیکھے میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں, اور جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ امتحان لیتا ہے دیکھے ہمارا بندہ شکر ادا کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے. سلیمان علیہ السلام ایک دن اللہ نے ان کو پرندوں کی بولی سکھائی, پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی. تو ایک دن حساب کتاب جوڑ رہے تھے, ہاں بھائی طوطا سب آ گئے, مرغی مرغا آ گئے, بطخ آ گئے, سب جانور آ گئے, لا ارل ہدہد, ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. سارے پرندے آ گئے, ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. اس سے پتا یہ چلا کہ کسی کمپنی کو چلانے والا مینیجر ایسا ہونا چاہیے کہ اگر فیکٹری کا کوئی ایک پروڈکٹ بھی غائب ہو جائے تو اس کی نظر ہو. کارخانے میں اگر کوئی ایک مشین بھی بند ہو تو کارخانے کے مالک کو پتا چل جائے. ایسا مینیجر ہونا چاہیے. سلیمان علیہ السلام سے مینجمنٹ سیکھو, قرآن مینجمنٹ سکھا رہا ہے. کہہ رہے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. اچھا, ہدہد تھوڑی دیر کے بعد آیا. ہدہد آتے ہی کہنے لگا اے سلیمان, آپ کو کیا پتا, میں بہت دور سے آیا ہوں, سبا میں گیا تھا, ایک ملک کا نام ہے سبا, میں سبا سے آ رہا ہوں, ایک ایسی خبر لے کے آ رہا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتا. ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہوتا. لوگ بولتے ہیں نا کہ
نبی عالم الغیب ہوتے ہیں. یہاں ایک پرندہ کہہ رہا ہے سلیمان علیہ السلام سے کہ میں وہ خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں. کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ ملک سبا کے اندر ایک عورت حکومت کر رہی ہے. ایک عورت حکومت کر رہی ہے، وہ ملکہ ہے، وہ رانی ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، دنیا کی ہر نعمت دی ہے، اور اس کے باوجود وہ سب اتنے بڑے بے وقوف ہیں. یسجدون للشمس، وہ سورج کے آگے سجدہ کر رہے. اللہ نے سب کچھ دیا لیکن سجدہ کس کے آگے کر رہے ہیں؟ سورج کے آگے کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم میں سے کوئی ملکہ سبا کا تخت لا سکتا ہے کیا؟ تو جنات بھی ان کے کنٹرول میں تھے سلیمان علیہ السلام کے. ایک جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ملکہ سبا کا تخت لے کے آتا ہوں. آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا ملکہ سبا کا. ابھی وہ جنات بات کر ہی رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک اور آدمی کھڑا ہوا جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، جو بہت بڑا نالجبل پرسن تھا، بہت نالج والا تھا، بہت علم تھا اس کے پاس. وہ کھڑا ہوا اور بولا کہ اے سلیمان، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت لا سکتا ہوں. اور ابھی سلیمان علیہ السلام سے وہ کہہ رہا تھا کہ اچانک حضرت سلیمان نے دیکھا کہ ملکہ سبا کا تخت لا کے رکھ دیا. اگر ہم اور آپ ہوتے تو سینہ فخر سے پھول جاتا کہ ارے لاکھوں کلومیٹر دور سے ایک سیکنڈ کے اندر میرا پاور دیکھو، میری سلطنت دیکھو، دوسری مہارانی کا تخت میرے سامنے آ گیا. مگر یہ سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنے سامنے تخت کو دیکھا کہا ھذا من فضل ربی. آج لوگ مکان بنواتے تو اوپر لکھواتے ہیں حرام کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے، مکان بنوا کے کوئی بڑا سا بورڈ لگوا دیں گے ھذا من فضل ربی. یہی قرآن کی آیت میں سے لیا ہے. یہ میرے رب کا فضل ہے. بیاج کھاؤ، سود کھاؤ، بےایمانی کرو، چوری کرو، اور آخر میں لکھو سب گناہ معاف ہو جائے گا. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل. سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا، مجھے اتنا پاور دیا کہ آج پلک جھپکنے کی دیر میں میرے سامنے ملکہ سبا کا تخت آ گیا. لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا، میرا رب میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. غور کرو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس نازک موقع پر جب ان کے دل میں غرور پیدا ہو سکتا تھا، تکبر پیدا ہو سکتا تھا، انہوں نے فوراً کلیئر کر دیا کہ یہ میرے رب کی طرف سے امتحان ہے. میرا رب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں. اور آگے حضرت سلیمان کہتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ میرا رب غنی ہے، میرا رب بے نیاز ہے، میرا رب کریم ہے. پوری کائنات میں کوئی میرے رب کا شکریہ نہ ادا کرے، کوئی میرے رب کے آگے سجدہ نہ کرے، میرے رب کی سلطنت میں، میرے رب کی بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں. تو دل سے شکر کا یہ مطلب کہ دل میں یہ احساس کہ دولت اللہ دے رہا ہے، اولاد کا سکھ ملا ہے تو اللہ دے رہا ہے، گھر مکان بنایا ہے تو اللہ دے رہا ہے. دل کے اندر یہ احساس. اور زبان سے شکر کا کیا مطلب ہے؟ زبان سے شکر کا یہ مطلب ہے کہ انسان اپنی زبان پر اللہ کا شکر ادا کرے. یہ نہ ہو کہ کاروبار چل رہا ہے تب بھی کوئی پوچھے کہ ہاں میاں ٹھیک ہے بس گزر رہی ہے. یہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. بہت اچھا کام چلے گا تب بھی پوچھو تو رونا روئیں گے. بس گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے کسی طریقے سے. ارے بھائی جب اللہ نے دیا ہے تو ناشکری مت کرو، کہو کہ ہاں اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ بہت اچھے سے رہتے. مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اور نعمت ملی ہے تب تو یقیناً کرو، نعمت کو بیان کرو. اور شکر کی تیسری شکل کیا ہے کہ انسان نعمت کا صحیح استعمال.
اب مثال کے طور پر آنکھ ہے، آنکھ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، آنکھ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اب آنکھ کا شکر کیا ہے کہ آنکھ سے آدمی وہی چیز دیکھے جو اللہ کو پسند، آنکھ سے وہ چیزیں نہ دیکھے، ان چیزوں کی طرف نظریں نہ لے کے جائے جو اللہ کو ناپسند۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، زبان کا شکر کیا ہے کہ زبان سے وہ بات بولے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ بات نہ بولے جو اللہ کو ناپسند۔ یہ ہے میرے بھائیو شکر۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے باپ، ہمارے باپ کون ہیں؟ سب کے باپ کون ہیں بولو؟ آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہم لوگوں کے باپ حضرت نوح علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی پر جتنے لوگ تھے دنیا میں وہی لوگ بچے، باقی سارے لوگ مر گئے۔ تو دنیا میں جتنی نسل چلی وہ سب حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے چلی ہے، لہذا ہم سب آدم کی اولاد بھی ہیں اور نوح علیہ السلام کی اولاد بھی۔ اور اسی لیے نوح علیہ السلام کو ہندو مذہب کی کتابوں میں منو کہا گیا ہے، اور اسی منو سے منشیہ بنا ہے۔ انسان کو ان کے یہاں منشیہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ سب کو منو کی اولاد بولتے۔ نوح علیہ السلام کو ہندو دھرم کی کتابوں میں منو کہا گیا۔ تو نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ نوح جو تھا کان عبدن شکورا، وہ میرا شکر گزار بندہ تھا۔ میرا بندہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا، وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، میرا بندہ ابراہیم اللہ کا فرما بردار تھا، شاکرا لانعمہ، اور میرا بندہ ابراہیم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا تھا، کبھی ناشکری نہیں کرتا تھا۔ اور آخری بات میں بیان کر کے بات ختم کروں گا، وقت زیادہ لے لیا میں نے۔ قرآن کریم میں اگر آپ 30واں پارہ کھولیں، 30واں پارہ جو ہم سب بہت زیادہ پڑھتے ہیں، یاد بھی اکثر لوگوں کو، 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، 100 نمبر کی سورت ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 114 سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں 100 نمبر کی سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ العادیات۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں اللہ فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جنگ میں دوڑتے ہیں، ہانپتے ہیں، اور جب دوڑتے ہیں تو ان کے پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، جو میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور پھر جب میدان جنگ میں جاتے ہیں تو وہاں دھول اڑتی ہے، گرد و غبار اڑتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اچانک بات کر رہا تھا گھوڑے کی بات کرتے کرتے اچانک اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ انسان بڑا ناشکر ہے؟ گھوڑے کے بیچ میں اور انسان کے بیچ میں کنیکشن کیا ہے؟ بہت بڑا کنیکشن۔ کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ مولانا دنیا کا سب سے وفادار جانور کون ہوتا ہے؟ بولے میں تو سمجھتا ہوں کتا ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، دنیا کا سب سے وفادار جانور گھوڑا ہوتا ہے۔ کتا آپ کی وفاداری میں کسی پر حملہ کرے گا، مگر گھوڑا اپنی آخری سانس تک آپ کے لیے لڑے گا۔ گھوڑا میدان جنگ میں کود پڑے گا، اس کو پتا ہے کہ میں مر سکتا ہوں، میری جان جا سکتی ہے، مگر گھوڑا کود جائے گا۔ اور گھوڑے کو بدلے میں آپ نے دیا کیا ہے؟ تھوڑا سا پیار دیا ہے، تھوڑا سا اس کو چارہ کھلایا ہے، جھوا بھر کے چنا کھلایا ہے، تھوڑا سا جھوا بھر کے چنا کھلا دیا، تھوڑا سا چارہ کھلا دیا، اور گھوڑا اتنا وفادار ہو گیا کہ آپ کے لیے جان لڑا دیتا ہے، ہانپتا ہے، کانپتا ہے، دوڑتا ہے، میدان جنگ میں کودتا ہے، گرتا ہے، مر جاتا ہے، مگر مالک سے بے وفائی نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسان، تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے۔ گھوڑا ایک جانور ہے، لیکن اس جانور کے اندر اتنی وفاداری ہے کہ تھوڑا سا اس کا مالک اس کو چارہ کھلاتا ہے، مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ تیرا مالک تو قدم قدم پہ، تیرے دل کی ایک ایک دھڑکن پہ تیرے مالک کا کرم ہے۔ تو زندہ ہے تو اپنے مالک کے دم سے زندہ ہے، تو چل رہا ہے تو تیرے مالک کا کرم ہے، تو انسان ہے تو تیرے مالک کا کرم ہے۔ تیرے مالک کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنا کرم ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اور تو کتنا نا شکر ہے اپنے رب کا۔
کل جمعہ کی نماز اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو تو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت کی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی جائے. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دنیا میں دو طرح کے انسان ہو. دیر آر ٹو ٹائپس آف ہیومن کائنڈ. انسان دو پرکار کے ہوتے ہیں, دو طرح کے ہوتے ہیں. دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں. کون کون؟ اما شاکرا و اما کفورا. یا تو شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکر ہو. دنیا میں جتنے لوگ ایک اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہی شکر گزار ہیں, اور جتنے شرک کر رہے ہیں وہ سب اللہ کے ناشکر. دنیا کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ آدمی توحید پر ہو, اور دنیا کی سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ انسان شرک پر ہو. آئیے ہم دعا کریں اللہ سے, اللہ ہمیں صبر اور شکر کی دولت نصیب فرمائے. اللہ مصیبتوں میں ہمیں صبر کرنے کی اور نعمتوں میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں اللہ مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ مسلمانوں پر ہونے والی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے. اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری مسجدوں کی, ہمارے جان و مال کی, ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے سیریا میں جو مظلوم بھائی ہیں, فلسطین میں جو مظلوم بھائی ہیں, میانمار میں جو ہمارے روہنگیا بھائی ہیں, اے اللہ ان تمام بھائی بہنوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں کو تو ان کے انجام تک پہنچا دے. رب العالمین تو ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. رب العالمین تو ہم میں سے جو لوگ مصیبت میں ہیں, تکلیف میں ہیں, ان کی مصیبتوں کو دور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت بنا دے. جو کسی بھی قسم کی جسمانی ذہنی تکلیف میں ہے اے اللہ سب کی تکلیف کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا, ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو توحید پر چلنے والا بنا, سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ہمیں ایمان پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.